أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. میرے محترم دینی بھائی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس رمضان المبارک میں سورہ حجرات مکمل پڑھی اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرتی زندگی، آپسی لین دین کی زندگی گزارنے کے بہت سارے اصول اور ضوابط اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک بتائے ہوئے حکم پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ تو کم از کم سورہ حجرات آپس میں پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، اس لیے کہ انسان کبھی کبھی حقوق اللہ میں مکمل ہونے کی کوشش کرتا ہے، نمازیں برابر پڑھتا ہے، روزے برابر رکھتا ہے، زکوٰۃ اور حج برابر کرتا ہے، لیکن اکثر حقوق العباد میں دھوکہ کھا جاتا ہے. کتنے حقوق ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے. اس لیے معمول بنانا چاہیے کبھی محرم میں یا کبھی رمضان شروع ہونے سے پہلے سال میں ایک مرتبہ کم از کم اپنے ہی امام صاحب سے کم از کم سورہ حجرات ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سننی چاہیے. جہاں سمجھ میں نہ آئے وہاں ان سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ اس میں معاشرتی زندگی گزارنے کے اللہ تعالیٰ نے بڑے بہترین اصول بیان فرمائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ہم سب نے سورہ کہف پڑھی. آپ نے دیکھا کہ اصحاب کہف وہ 7 نوجوان کہ جنہوں نے دین کی احیاء کے لیے، دین کو زندہ کرنے کے لیے اور معبودان باطلہ کو ببانگ دہل ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کو باطل بتانے کے لیے ان 7 نوجوانوں نے کیا قربانیاں دی کہ اپنے وطن سے، اپنے گھر والوں سے سب سے علیحدہ ہو کر ایک غار میں رہنا شروع کر دیا. اللہ کو ان کی وہ قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے عرصے تک ان کے سلانے کا اور آرام کا انتظام کیا، اور بعد میں اللہ نے انہی کے واسطے سے کافی لوگوں کے ہدایت کے سامان بنائے. تو اس میں ہم سب کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ ہم بھی اپنی نوجوانی کی زندگی کو اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کی عبادت میں خرچ کرے، اپنی قوم کو دین کی طرف بلانے میں خرچ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوانوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں. اسی لیے فارسی میں کہاوت مشہور ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است. جوانی میں توبہ کرنا یا جوانی میں عبادت کرنا یہی تو پیغمبری کا شیوا ہے، ورنہ بڑھاپے میں تو بڑا شیر بھی شکاری کرنا چھوڑ دیتا ہے. جب بڑھاپا آدمی کے سر پر آ جاتا ہے، گھریلو دیگر ذمہ داریاں اس پر نہیں رہتی ہے، سماج کی ذمہ داریاں کا بوجھ گھر والے یا بچے اٹھا لیتے ہیں، پھر وہ آدمی آ کے مسجد کا کھوٹا بن جاتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے. اچھی چیز ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ تمام کام جوانی میں کرنے چاہیے. جوانی میں جب آدمی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اللہ کو اس کی عبادت بڑی پیاری لگتی ہے. اللہ اپنے فرشتوں کو فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ دیکھو جس انسان کی پیدائش پر تم نے میرے سامنے سوال کیا تھا، اشکال کیا تھا، آج میرا بندہ جوانی میں ہے. جوانی اس کو لبھاتی ہے، جوانی اس کو دنیا کی رنگینیوں کی طرف بلاتی ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کی رنگینیوں کو پس پشت ڈال کر میرا بندہ میری عبادت کی طرف آ رہا ہے. اللہ فرشتوں سے یہ بات فخر کے طور پر فرماتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جوانوں کی عبادت کی بڑی تاکید فرمائی. اللہ ہم سب کو اپنی جوانی پاک صاف رکھنے کی اور اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ حقوق العباد ہیں، اس میں انسان کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے. خاص طور پر یہ
ویسٹرن کلچر اور نئی تہذیب جو ہمارے نوجوانوں کو ایک دوسرے راستے کی طرف لے جا رہی ہے، ایسے موقع پر ہمیں ضرورت ہے کہ اصحاب کہف کے ان واقعے کو پڑھیں اور انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں ہم بھی اپنی زندگی کے اندر پیش کریں، اپنی زندگیوں کے اندر اپنائیں۔ پھر اسی اصحاب کہف میں آپ نے دیکھا کہ ذوالقرنین کا واقعہ تھا، عظیم الشان بادشاہ کہ جس نے دنیا کے 3 سمتوں کا آخری کنارے تک سفر کیا۔ اللہ نے اس سے اتنا بڑا کام لیا کہ یاجوج ماجوج کو ایک پہاڑ کے پیچھے قید کر لیا۔ اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی اتنا زبردست بادشاہ یہ کہہ رہا ہے ھذا رحمت من عند ربک، یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے، میرے رب کی رحمت اگر شامل حال نہ ہوتی تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس سے بھی ہمیں اس بات کی تعلیم ملتی ہے کہ انسان جو بھی نیکی کا کام کرے، اچھے کام کرے، ان اچھے کاموں کو اپنے رب کی توفیق سمجھے، اس لیے کہ رب کی توفیق اگر شامل حال نہیں ہوتی تب تک وہ بندہ کوئی نیک کام نہیں کر سکتا۔ میں خاص طور پر ہمارے دہقان کے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ جس زمانے میں پچھلے سال لاک ڈاؤن کا جو سلسلہ رہا اور مختلف علاقوں میں غریبوں کے لیے کیٹ وغیرہ کی تقسیم کا بہت اچھا سلسلہ لوگوں نے چلایا، میں مطلب یہ کہ منہ پہ تعریف تو نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ اچھی بات ہے اس لیے سنانا مناسب سمجھتا ہوں کہ دہقان گاؤں ہی پہلا گاؤں تھا کہ جس گاؤں نے یہ سوچا کہ علماء، وہ علماء کہ جن کی پگاریں بند ہیں، وہ علماء کہ جن کے گھر میں کھانے کا نظم نہیں ہے، ان کے گھر میں کیٹ پہنچانے کا انتظام کیا جائے۔ یعنی علماء کی فکر کرنے والا کوئی پہلا علاقہ تھا تو وہ دہقان تھا، اس سے پہلے کسی نے فکر نہیں کی تھی۔ اور آپ ہی کے گاؤں والوں کو دیکھ کر پھر بعد میں قاری احمد علی صاحب اور سورت کی ایک تنظیم وغیرہ نے بعد میں پھر علماء کو تقسیم کیا، ورنہ قوم کے علماء جو پرسان ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، جو بیچارے زبوحالی کے شکار تھے، اور علماء کثیر تعداد میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے کبھی اپنا دست دراز کسی کے ساتھ میں لمبا نہیں کر سکتے، تکلیفیں ہوتی ہیں لیکن بیان نہیں کر سکتے، تو ان علماء کی فکر کرنے والا پہلا یہی گاؤں تھا۔ اور میں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جس حساب سے یہاں کے نوجوان جو کیٹیں تقسیم کر رہے تھے اور بالکل نسوارتھ ہو کر، یعنی اپنا کوئی مطلب نہیں، اپنی پوری کی پوری قربانیاں اس کے پیچھے لگا رہے تھے، پوری رات لگا رہے ہیں، پیسہ لا رہے ہیں، کیٹیں بنا رہے ہیں اور ایسے علاقوں میں پہنچا رہے، کبھی کبھی رات کے وقت پہنچا رہے تاکہ ان لوگوں کو لینے میں شرم محسوس نہ ہو، رات کے وقت بھی جا کر پہنچا رہے، اپنی قربانیاں پس پشت ڈال رہے۔ آپ کی گاؤں کی وہ قربانیاں تھیں جو قربانیاں انشاءاللہ اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گی۔ انہی قربانیوں کی بدولت اللہ تعالیٰ اسی سرزمین سے حافظ قرآن، عالم دین، دین کے داعی اور دین کے سپاہی اللہ تعالیٰ اسی گاؤں سے پیدا فرمائیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ اچھی صفت جب ہمارے اندر ہے تو اس صفت کو استعمال کرنا چاہیے، نیکی کے کام میں لگانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہمارے ان چیزوں کو لگانا چاہیے۔ جب آدمی اپنی انرجی اللہ کے راستے کے اندر لگاتا ہے تو وہ آدمی اللہ کی کفالت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود جب تک بندہ بندوں کے کام میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے کام میں لگا رہتا ہوں۔ ان العبد ما کان فی عون اخیہ، جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد میں رہتا ہے۔ اور ہم اپنی طاقت کے مطابق جب ایک دوسروں کے کاموں میں لگے رہتے ہیں اللہ خود ہمارے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے، اچھی صفات ہیں، اچھی عادتیں ہیں۔ ان اچھی عادتوں کو اپنے اندر اپنانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پھیلانا چاہیے۔ یہی نیکی کا کام ہے، یہی اصحاب کہف کی قصے کو سن کر جو پیغام ہمیں ملتا ہے یہی پیغام ہے، اسی پیغام کو ہم لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ ہمیں زیادہ دیر تک دین کے کام میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب ہم اصحاب کہف کا آخری رکوع پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا ان کافرین نے یہ گمان کر لیا ہے کہ یہ مجھے چھوڑ کر میری پیدا کی ہوئی چیزوں کو معبود بنائیں گے؟ اللہ جو اتنا بڑا معبود ہے اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ کیا یہ کفار، کیا یہ اللہ کا انکار کرنے والے لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو معبود بنائیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی مہمانی کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی مہمانی اللہ گویا کہ
طنز کے طور پر فرماتے ہیں. جیسے کہ ہم لوگ جب کسی کو سبق دینا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا آؤ تنے میتھی پاک آپو. تو ظاہر سی بات ہے میتھی پاک کو پکا کر کھلاتا نہیں, وہ ڈنڈے سے میتھی پاک دیتا ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر قرآن میں کہا گیا ایسے لوگوں کے لیے اعتدنا جہنم للکافرین نزلا, اللہ نے ان کی مہمان نوازی کے لیے کیا کر رکھا ہے؟ جہنم کو تیار کر رکھا ہے. یہی جہنم ان کی مہمانی کرے گی. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اللہ فرماتے ہیں محمد کہیے انہیں کیا ہم تمہیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے اعمال بیکار ہو گئے. دنیا میں تو بہت اعمال کرتے تھے, بہت اچھے نیک اعمال کرتے تھے, اور لوگوں کے سامنے بیان بھی بہت کرتے تھے کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, لیکن ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے تمام اعمال اللہ کے دربار میں عقارت ہو گئے, بیکار ہو گئے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں بتائیں هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کہ ہم تمہیں بتائیں کہ کن لوگوں کے اعمال بیکار ہو گئے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کی زندگی کی کوشش میں ہی اپنے آپ کو بھٹکاتے رہے, جنہوں نے دین کی کبھی فکر نہیں کی, دنیا کی زندگی کے, دنیا کو سنوارنے میں, دنیا کو بنانے میں اپنی کوششیں اتنی صرف کی کہ خود بھٹک گئے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور اندر تو یہ سمجھ رہے کہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں, اندر یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, حالانکہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جن کاموں کی اللہ کے دربار میں کوئی قیمت نہیں. چنانچہ اسی آیت کے تحت سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان کی گئی کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی اللہ کے حضور پیش ہوگا, اور اس کے نیک اعمال کے پوٹلے, اس کے نیک اعمال کے دفتر اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ اللہ کے رسول نے سمجھانے کے لیے صحابہ کو فرمایا جیسے تہامہ کا پہاڑ. مکہ کے پورے علاقے کو, عرب کے پورے علاقے کو اس زمانے میں تہامہ کہا جاتا تھا. اور ویسے بھی آپ عرب کو جغرافیائی نظر سے دیکھو گے, بھگول کی نظر سے دیکھو گے, تو عرب کے اندر جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کے قریب کی کنٹریز میں اتنے بڑے پہاڑ دیکھنے کو نہیں ملتے. تو کہاوت اس زمانے میں مشہور تھی کہ بھائی تہامہ کے پہاڑ, جیسے ہم لوگ بولتے ہیں کہ بھائی کوئی لمبا آدمی ہوتا ہے کہ ہمالیہ جو ہے, ہمالیہ کے پہاڑ ہمارے یہاں بڑی مثال سمجھی جاتی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک آدمی ایسا لایا جائے گا جس کے نیک اعمال کے دفتر اتنے بڑے ہوں گے جیسے کہ تہامہ کے پہاڑ, تو اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اللہ فرمائیں گے ان کو اٹھا کے پھینک دو. فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ, اے اللہ جہاں تک ہم جانتے ہیں ہم نے تو اس آدمی کو نیک پایا ہے, ہم نے تو ہمیشہ اس آدمی کو اچھا اعمال کرتے ہوئے پایا ہے, اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کے دفاتر اٹھا کر پھینک دو. اللہ فرماتے تمہیں معلوم نہیں یہ لمبی نمازیں پڑھتا تھا لیکن اس نیت کے ساتھ تاکہ لوگ مجھے دیکھ کر کہیں کہ بہت لمبی نمازیں پڑھتا ہے. یہ جہاد میں بھی جاتا تھا لیکن اس نیت کے ساتھ جاتا تھا تاکہ لوگ میرے بارے میں یہ دعویٰ کریں کہ یہ تو بڑا بہادر آدمی ہے. یہ اللہ کے راستے میں سخاوت بھی کرتا تھا لیکن اس نیت سے کرتا تھا تاکہ میرے پیٹھ کے پیچھے لوگ مجھے سخی کہہ کر پہچانیں, لوگ میری تعریف کریں کہ بھائی دیکھو یہ تو بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے. اس کے دل میں یہ نیتی تھی. اور ہمارے یہاں اگر کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی عمل لے کر آئے اور اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہمارے دربار میں اس کی کوئی قدر نہیں. ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا میں ہی بیکار ہو گئے, جن کی کوئی قیمت نہیں رہی. آگے فرماتے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا بھی انکار کیا اور اللہ کی ملاقات کا بھی انکار کیا. اللہ کی ملاقات کا اگر انکار نہ ہوتا تو دنیا میں برے اعمال نہ کرتے. اگر کبھی بھی برے اعمال کرنے کے لیے جاتے تو فوراً ان کو یہ بات یاد آ جاتی کہ ہمیں کل اپنے اللہ سے ملاقات کرنی. میرا اللہ پوچھے گا کہ تو نے یہ اعمال کیا تھا, تمہیں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. لہذا جو لوگ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں وہی لوگ برے اعمال کرتے ہیں, وہی لوگ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں. جو لوگ اللہ کی ملاقات کا انکار نہیں کرتے ان کی زندگی ہمیشہ تقوی کے مطابق رہتی ہے. اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو بھی تقوی کے مطابق بنائے. اسی کو فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ, یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ کی ملاقات کا انکار کیا. فحبطت اعمالہم, اللہ فرماتے ان کے اعمال بیکار ہو گئے.
دنیا میں اگر اچھے کام بھی کیے ہوں گے تب بھی، کیونکہ نیت صحیح نہیں تھی، اس لیے ہمارے دربار میں اس کی کوئی وقت نہیں. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال کو قیامت کے دن ہم تولیں گے ہی نہیں، کیونکہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے. پھر ایک اور روایت عبداللہ ابن عباس کی بیان کی جاتی ہے کہ کل قیامت کے دن ایک لمبا چوڑا مضبوط آدمی اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اور اعمال کے ترازو میں جب اس کو رکھیں گے تب اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. تو فرمایا بڑا ڈیل ڈول ہو جانا یا بڑے بڑے کام کر کے چلے جانا اللہ کے وہاں اس کی اتنی وقت نہیں ہے جتنی وقت اخلاص کے ساتھ خرچ کیے ہوئے ایک روپیے کی ہوتی ہے، جتنی وقت اخلاص کے ساتھ کسی ضرورت مند کی ضرورت میں کام آنے کی ہوتی ہے، اخلاص کے ساتھ کسی مسافر کو راستہ دکھانے کی ہوتی ہے، اخلاص کے ساتھ کسی مجبور آدمی کو راستہ کراس کرانے کی ہوتی ہے، اخلاص کے ساتھ راستے میں پڑا ہوا کانٹا یا پتھر کو ہٹانے کی جو وقت اللہ کے دربار میں ہوتی ہے، اتنی وقت بڑے بڑے اعمال جو بغیر اخلاص کے ہوتے ہیں اللہ کے وہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اللہ فرما دے، اللہ نے آخری جملہ فرما دیا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. قیامت کے دن ہم ان کو ترازو میں ہی نہیں لائیں گے، ہم کو پتہ ہی ہے کہ اس کا کوئی وزن ہی نہیں. چنانچہ فرمایا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا. یہ ہے ان کا بدلہ جہنم ہوگا اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کیا تھا. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا. انہوں نے ہماری آیتوں کا اور ہمارے رسولوں کا مذاق اڑایا، ہماری آیتوں کا اور ہماری رسولوں کا مذاق اڑایا تھا. آج کل کے زمانے میں تو کوئی آدمی ظاہر سی بات ہے ڈائریکٹ اللہ کا انکار تو نہیں کرے گا، لیکن ہماری روٹین لائف میں ہم لوگ کبھی کبھی کچھ ایسے جملے بول جاتے ہیں میرے بھائی، کبھی کبھی کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں، کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے بول جاتا ہے جو ڈائریکٹ نہ صحیح انڈائریکٹلی گویا کہ ہم اللہ کا انکار کرتے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہاں کبھی کبھی ایسے جملے بول جاتے، اس لیے کہتے ہیں انسان کو ہمیشہ تول کر بولنا چاہیے. جو بھی زبان استعمال کرے، جو بھی کسی کے ساتھ گفتگو کے اندر زبان کا استعمال ہو، ایسا کبھی کوئی جملہ استعمال نہ کرے کہ جس میں کسی کا مذاق ہو، جس میں اللہ کا انکار ہو، جس میں اللہ کی آیتوں کا انکار ہو. کیونکہ ایسے لوگوں کا کھلا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا جہنم. جو جہنم کا انکار، جو ہماری آیتوں کا انکار کرے، جہنم کے علاوہ کوئی دوسری چیز ان کے لیے ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ تو ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں اور آیتوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن جو نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تذکرہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت الفردوس ہیں مہمانی کے طور پر. اللہ فرماتے ہیں ایسے نیک بندوں کی مہمانی ہم کریں گے جنت الفردوس کے نام سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بندو جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، اس لیے کہ اللہ نے جتنی جنتیں بنائی ہیں تقریباً 7 جنتیں اللہ نے بنائی ہیں. ان جنتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی جنت جنت الفردوس ہے. اسی جنت الفردوس کے اوپر اللہ کا عرش بنا ہوا ہے، رحمان کا عرش جنت الفردوس کے اوپر بنا ہوا ہے. اور بقیہ تمام جنتوں کے اندر جو پانی، شہد اور دودھ کی نہریں جاری ہوگی وہ تمام نہریں جنت الفردوس میں سے نکلتی ہیں. جنت الفردوس گویا کہ تمام جنتوں کا ڈیم ہے، وہیں سے تمام نہریں نکلتی ہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ اس میں فرمایا جو نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے وہ جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے. یہ بات اس لیے کہی گئی کہ آدمی عام طور پر دنیا میں ایک نہ ایک جگہ پر رہتا ہے تو کبھی کبھی اگتا جاتا ہے، کبھی کبھی کہتا ہے کہ چینجنگ ہونی چاہیے، پیلس بدلنا چاہیے، جگہ بدلنی چاہیے. پیلس بدلتا ہے، جگہ بدلتی ہے، چینجنگ ہوتی ہے تو ذرا اچھا لگتا ہے. تو اسی جنت میں بھی ہم بہت دن سے رہ رہے ہیں تو دوسری جنت بدل دیتے ہیں. اللہ فرماتے جو لوگ دنیا کی زندگی کو جنت کی زندگی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں وہ لوگ بیوقوف ہیں. دنیا کی زندگی ایک الگ زندگی ہے، جنت کی زندگی ایک الگ زندگی ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا اذن سمعت
جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ نہ تمہارے کان نے کبھی سنی، تمہارے آنکھوں نے نہ کبھی دیکھی ہیں، اور تمہارے دلوں پر نہ کبھی اس کا گزر ہوا ہے، تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایسی جنت کی نعمتیں ہیں۔ تو جنت کی نعمتوں کو دنیا کی زندگی کے ساتھ آدمی کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، وہ پوری الگ ہے۔ جنت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اکتاہٹ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی نہیں۔ سمجھانے کے لیے تو ایک فرمایا کہ ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جنت میں اپنے گھر میں اپنے محل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا ارادہ ہوا کہ بھائی فلاں ایک دوست تھا، دنیا میں ملا کرتے تھے، جنت میں وہ بھی آ گیا ہوگا، چلو آج اس کی ملاقات کرنے کے لیے نکلتے۔ چنانچہ اپنے محل سے اپنے اس دنیا والے دوست کی ملاقات کے لیے نکلے گا۔ اللہ کا نظام دیکھیے، اللہ اس سامنے والے آدمی کے دل میں بھی یہ بات ڈال دے گی، وہ بھی اس کے دل میں بھی یہ بات آئے گی کہ دنیا میں میرا ایک دوست تھا، ہم لوگ کبھی ملا کرتے تھے، آج ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اس کو ملنے کے لیے نکلے گا، یہ اپنے ساتھی کو ملنے کے لیے نکلے گا۔ اللہ دونوں کی ملاقات جنت میں ایک ایسے علاقے میں کرائیں گے کہ جہاں پر اللہ خود ان کی ملاقات کے لیے ایک بازار بنا دیں گے۔ وہاں پر بھی اللہ بازار کا سسٹم چلائیں گے، بازار کا نظام چلائیں گے، اور وہاں پر وہ دونوں ساتھی ایک دوسرے سے ملیں گے۔ اللہ نے ان کی ملاقات کا انتظام ایک بازار میں کروایا ہوگا۔ تو جنت کی نعمتیں، کوئی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، جس کے بارے میں آخری جملہ یہی ہے، نہ ہمارے کان نے کبھی سنا، نہ ہماری آنکھوں نے کبھی دیکھا، اور نہ ہمارے دل نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہوگا، ہمارے دل میں کبھی اس کا گزر ہوا ہوگا۔ اسی لیے سورہ رحمان میں بار بار اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ، تمہارے اوپر نعمتیں ہی اتنی ہیں۔ آگے کی آیت میں اسی کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی صفات، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، یہ تمام چیزیں اتنی ہیں کہ اگر پورا کا پورا سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے، قرآن کریم میں تو یہاں پر اتنا ہی تذکرہ ہے، اور قرآن کریم میں دوسری جگہ پر ہے کہ دنیا میں جتنے درخت ہیں ان درختوں کو قلم بنا دیا جائے، اور دنیا میں جتنے سمندر ہیں ان سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے، اور کہا جائے کہ ان قلموں کو روشنائی میں ڈبو کر اللہ کی نعمتیں، اللہ کی کبریائی، اللہ کی صفت کو بیان کرنا شروع کرو، تو فرمایا قبل ان تنفذ کلمات لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائے گا، قلمیں ٹوٹ جائے گی، قلمیں ختم ہو جائے گی، لیکن تم اللہ کی نعمتیں، اللہ کی صفت اور کبریائی کا ایک حصہ بھی بیان نہیں کر سکو۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اللہ فرماتے ہیں ان سمندروں کی مدد کے لیے ہم دوسری مرتبہ سمندر بنا دے اور اس کو روشنی بنا دے، تیسری مرتبہ سمندر کو روشنی بنا دے، چوتھی مرتبہ، ارے ہم سمندروں کو روشنی بناتے جائیں اور درختوں کو قلمیں بناتے جائیں، ان کے ذریعے تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، تمہارے سمندر اور تمہاری قلمیں ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمت کا ایک حصہ بھی تم ادا نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کو دے رکھی ہے۔ اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی ڈاکٹری پڑھے ہوئے کسی آدمی نے انسان کے بدن کے اندر جو رگیں ہیں، جتنی رگیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بدن میں بنائی ہے، کہتے ہیں کہ ان تمام رگوں کو نکال کر اگر ایک دورے کی طرح لمبا کر دیا جائے تو 70,000 کلومیٹر کی طرف لمبی رگیں انسان کی ہو جائے گی۔ اور کہتے ہیں سمجھانے کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہماری آنکھوں کی پلکوں کے اوپر جو یہ بال بنائے ہیں، آنکھوں کے اوپر جو یہ بال بنائے ہیں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ تھوڑی دیر تصور کر لو، ایک آدمی کہتے ہیں کہ کسی ایکسیڈنٹ میں کسی آدمی کے آنکھ کی پلکیں خراب ہو گئی۔ حضرت مولانا تقی عثمانی نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے اپنے ملک کا، کہتے ہیں میں خود اس سے ملنے کے لیے گیا تو ایکسیڈنٹ میں اس کی آنکھوں کی یہ پلکیں خراب ہو گئی تھی، تو پلاسٹک سرجری سے نئی پلکیں تو بنائی گئی، لیکن یہ جو بال ہیں پلکوں کے اوپر وہ کہاں سے لائے؟ وہ تو قدرتی ہے، اگر اگے تو اگے۔ تو کہتے ہیں کہ اس آدمی کے وہ بال نہیں تھے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی فرماتے ہیں کہ میں ہسپتال میں اس سے ملاقات کے لیے گیا، میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی چارپائی پر پڑوس میں ایک رومال رکھا ہوا ہے، اور ہر 5 سیکنڈ پہ اپنا رومال آنکھوں کے اوپر ڈال کر اپنی آنکھوں کو صاف کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے کہا کہ یہ میری پلکیں نہیں ہیں،
جس کی وجہ سے بار بار ہوا میں جتنی رطوبت اور کچرا ہے وہ کچرا میری آنکھوں میں چلا جاتا ہے. ہر 5 سیکنڈ کے اوپر مجھے وہ کچرا صاف کرنا پڑتا ہے. آنکھوں کے ماہر ڈاکٹروں کا کہنا ہے ہر 5-10 سیکنڈ میں تمہیں کچرا صاف کرنا پڑے گا, ورنہ 1 منٹ تو دور کی بات ہے, آدھے منٹ میں تمہارے آنکھ کی پتلی کے اوپر ایک طرح کے کچرے کی تہ جم جائے گی. فرمائیے میرے بھائیوں, یہ آنکھ کے اوپر جو بال ہے اللہ کی کتنی بڑی نعمت. ناک کے اندر اللہ نے بال اگا دیے, یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں, آپ کہاں کہاں پر بیان کرو گے میرے بھائی. ایک بھائی نے انسان کی باڈی کے اوپر ریسرچ کر کے اس کو مشین کی شکل دیا. مشین کی شکل دیا کہ جیسے آدمی ایک لقمہ منہ میں رکھتا ہے اور وہ لقمہ جب گلے کے ذریعے سیدھا ان نڑی سے نیچے اترنے کی کوشش کرتا ہے تو گویا کہ وہاں پر 2 آدمی مشین لے کے بیٹھے ہوئے لیبورٹری کرتے ہیں کہ کون سا کھانا اس نلی میں بھیجنا ہے اور کون سا کھانا دوسری نلی میں بھیجنا ہے. چنانچہ لیبورٹری کر کے اسی کھانے میں سے کچھ حصہ لیا جاتا ہے جو بڑی نلی میں بھیجا جاتا ہے, اور بقیہ جو بیکار کا کھانا ہے وہ اس نلی میں ڈال دیا جاتا ہے جو انسان کے پیٹ میں جاتا ہے. پھر آگے وہ نلی چلتی ہے, وہاں پر بھی 2 آدمی بیٹھے ہوئے. اس نے انسان کی باڈی کو ایک مشین کی شکل بنائی کہ وہاں پر بھی 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. جو کھانا لیبورٹری کے بعد آگے والی نلی میں پہنچا ہے وہ دونوں آدمی اپنی لیبورٹری میں اس کو ڈالتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون سا کھانا اس میں خون بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کون سے کھانے میں خون بننے کی صلاحیت نہیں ہے. تو جس میں خون بننے کی صلاحیت نہیں ہے اس کو واپس بائی پاس کر کے پیٹ میں بھیجا جاتا ہے, اور جس میں خون بننے کی صلاحیت ہے اس کو آگے سپلائی کیا جاتا ہے. تو ایسی جگہ جگہ پر جہاں جہاں سے پیٹ کے قریب نلیاں گزرتی ہیں, یہاں تک کہ پیشاب دانی میں اور کڈنی کے اندر جو پانی پہنچتا ہے ان پانی کو بھی اللہ 3-4 جگہ لیبورٹری کروانے کے بعد بھجواتے ہیں. جو پانی کڈنی میں جا کے صفائی کی حیثیت رکھتی ہیں اس کو ہی وہاں پر باقی رکھا جاتا ہے, بقیہ تمام پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیشاب کی نالی سے باہر نکال دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں بلغم بنتا ہے. کل ہم ایک صاحب کی عیادت کے لیے گئے, سکون کے ایک صاحب بیمار تھے, ان کی ملاقات کے لیے گئے. تو جس ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھے وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مولانا اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اس دل میں جو بلغم بنایا ہے جس کو ہم گڑکھا کی شکل میں تھوک دیتے ہیں, یہ بھی ایک نہ ایک مقدار میں ہونا ضروری ہے. یہ صاحب جو بیمار ہیں انہوں نے آکسیجن لگایا تھا, آکسیجن 10 منٹ کے لیے لگانا تھا, انہوں نے 50 منٹ کے لیے آکسیجن لگایا, جس کا نقصان کیا ہوا کہ جتنا بلغم تھا وہ پورا کا پورا صاف ہو گیا. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو اچھی بات ہے بلغم صاف ہو گیا. کہا نہیں, تھوڑا بلغم نلیوں میں ہونا ضروری ہے. یہ بلغم ہی ہے جو آپ کے آکسیجن لیول کو برابر کر کے رکھتا ہے. اگر بلغم بالکل نہ رہا تب بھی آکسیجن کے اندر اپ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے. دیکھیے اللہ کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اللہ نے ایسے ہزاروں نعمتیں, انسان کے بدن کے اوپر بال اگتے ہیں تو دیکھیے یہ بال بھی آپ کی چمڑی کو محفوظ رکھتے ہیں. آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہو فلم انڈسٹریز کے اندر, ٹی وی سیریلوں کے اندر جو کلاکار اور لوگ کام کرتے ہیں, ایکٹر قسم کے لوگ, انہوں نے بھی اب ہلکی ہلکی داڑھی رکھنا شروع کر دیا. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے داڑھی رکھنا کیوں شروع کر دیا؟ حالانکہ داڑھی والوں کو تو وہ برا مانتے ہیں کیونکہ نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. پتہ چلا دنیا میں کینسر کے اوپر ریسرچ ہوا کہ جو کینسر کے کیسز ہیں ان کیسز کے اوپر ریسرچ کیا گیا تو کہتے ہیں کہ چمڑیوں کے اوپر جہاں جہاں کہیں پر بال ہوتے ہیں تو وہ چمڑی کو کینسر کے اندر ملوث ہونے سے وہ بال محفوظ رکھتے ہیں. اور کینسر کی ابتدا انسان کے عام طور پر انسان کے بدن کی جتنی چمڑی ہے سب سے پہلے جو چمڑی متاثر ہوتی ہے وہ چہرے کی چمڑی. چہرے کی چمڑی کینسر کی بیماری کو بہت جلدی ایکسپٹ کرتی ہے, آبزرو کرتی ہے اپنے اندر. اسی لیے کہتے ہیں یہاں پر بال ہونا ضروری ہے جو انسان کو کینسر جیسی مہلک بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں. اسی لیے وہ لوگ بال رکھ رہے ہیں, ورنہ ان کو داڑھی سے کوئی پیار نہیں ہے, وہ تو مذاق اڑاتے ہیں سنت کا. اب آپ بتائیے میرے بھائی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے داڑھی کے بارے میں فرمایا کہ یہ انبیاء, یہ میری سنت نہیں, تمام انبیاء کی سنت. جتنے نبی اس دنیا کے اندر آئے ہیں تمام نبیوں کی سنت ہے. ہم کو سنت بیان کیا گیا, اس سنت کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی ساری مصلحتیں پوشیدہ رکھی ہیں. فرمایا سنت ہم کو لیٹنے کے لیے سنت طریقہ سکھایا. سنت طریقہ محمد رسول اللہ نے سکھایا کہ بھی آپ داہنی کروٹ کے اوپر سویا کرو.
اس کے علاوہ اگر آپ سوؤں گے تو کیسے سوؤں گے؟ یا تو آپ بالکل سیدھا چیت سوؤں گے، یا آپ الٹا سوؤں گے، یا پھر آپ پائی کروٹ پہ سوؤں گے، تینوں میں نقصان۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ بالکل چت لیٹتے ہیں، سیدھا لیٹتے ہیں، بالکل سیدھا، تو اللہ نے یہ جو کمر میں پیچھے ریڑھ کی ہڈی بنائی ہے وہ ہلکی کراس بنائی ہے۔ آدمی جب سیدھا لیٹتا ہے تو کراس جو ہڈی ہے اس کے اوپر وزن آتا ہے، تو وہ کراس ہڈی دبنا شروع ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بیک پین شروع ہو جاتا ہے، یعنی پیچھے کمر کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ سیدھا لیٹنے سے بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا، الٹا بھی مت لیٹو۔ آدمی جب الٹا لیٹتا ہے تو کہتے ہیں کہ پیٹ جو مادہ ہے، جو یہ پورا باڈی مشین ہے، اسی لیے پیٹ کی بیماری کو اطباء ام الامراض کہتے ہیں۔ اگر آدمی کوئی پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ تمام بیماریوں کی ماں میں مبتلا ہے، اور فرمایا پیٹ کی بیماری میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ تو پیٹ جو ہے وہ انسان کی باڈی کا بہت بڑا معیار ہے، یہ گویا کہ اسی میں تمام ریفائنڈ کا پورا نظام اللہ نے چلا رکھا ہے۔ جب آپ الٹا لیٹوں گے تو آپ پیٹ کو دبا دیں گے، انسان کے جسم میں روٹین کی جتنی سسٹم ہے وہ پوری سسٹم بند ہو جاتی ہے، اسی لیے الٹا لیٹنے سے بھی منع فرمایا۔ بائیں کروٹ پر لیٹنے سے منع فرمایا، کیونکہ اللہ نے انسان کا دل بائیں طرف بنا رکھا ہے۔ انسان جب بائیں کروٹ کے اوپر لیٹتا ہے تو پورے جسم کا بوجھ جو ہے وہ اس کی باڈی کے بائیں حصے پر آ جاتا ہے، یعنی کہ دل کے اوپر آ جاتا ہے، اور دل انسان کی باڈی میں سب سے زیادہ کمزور پارٹ ہے، اسی کے اوپر جب زیادہ بوجھ پڑتا ہے تو تمام باڈی متاثر ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے یہ تو ڈاکٹری ہے آج کل کی، آقا نامدار تاجدار مدینہ نے 1450 سال پہلے فرما دیا کہ لیٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ داہنی کروٹ پر لیٹو، اس میں آپ کا دینی فائدہ ہے کہ یہ سنت ہے، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ آپ کی پوری باڈی محفوظ رہے۔ تو ایسی سنت نبوی اور جدید سائنس کے نام کی کتابیں جس میں ایک ایک سنت کے اوپر ریسرچ کی گئی ہے۔ ہمیں تو ریسرچ نہیں کرنا ہے، ہم تو بغیر ریسرچ کے اس بات کو مانتے ہیں کہ آقا نامدار کی سنت میں دین کا فائدہ بھی ہے، دنیا کا فائدہ بھی ہے۔ تو اللہ نے بڑی نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے میرے بھائیوں، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو گے تو بھی شمار نہیں کر سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی صحیح معنوں میں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اب یہ بات واپس مشرکین مکہ کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول کی مجلس میں آ کے سوال کیا تھا کہ اگر آپ ہمارے 3 سوال کا جواب دیں گے تو ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ اللہ کے رسول نے ان کو بتا دیا، روح کے بارے میں بتا دیا، ذوالقرنین کے بارے میں بتا دیا، اصحاب کہف کے بارے میں بتا دیا۔ آخری آیت اللہ نے اتاری، یا محمد انہیں کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے ماننے کی انسان ہوں، یوحی الی، میری طرف اللہ وحی بھیجتے ہیں، اور وحی یہی ہے انما الہکم الہ واحد، کہ ہمارا اور تمہارا معبود صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ جو تم نے بنا رکھے لات، عزا اور کتنے معبود، 365 معبود جو تم نے بیت اللہ میں بٹھا رکھے ہیں، وہ معبود نہیں ہے، ہم سب کا معبود ایک معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، جو آدمی بھی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اگر گناہوں کا پتلا بن کر بھی اگر میرے پاس آئے گا، میری رحمت اگر جوش میں آئی تو میں اس کے تمام گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، سوائے شرک کو میں کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ آپ اس کی مثال دنیا سے سمجھ لیجئے، دنیا میں اگر ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ دوسری عورت یا دوسری بیوی گھر میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ عورت چاہے کتنی نیک ہو، وہ کبھی اپنی سوتن کو برداشت نہیں کرتی۔ یہ دنیا کی مثال ہے۔ پھر اللہ تو احکم الحاکمین ہے، اس نے فرمایا اس کائنات، اس جگت کو پورا کا پورا میں نے بنایا ہے، میں کیسے یہ برداشت کر سکتا ہوں کہ میری عبادت میں تم کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا شرک کے علاوہ ہم تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، شرک کو ہم کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک تو شرک یہ ہے جس کے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ آدمی پہلے سے اللہ کا ہی انکار کر دے، نعوذ باللہ، محمد الرسول اللہ کا انکار کر دے، نعوذ باللہ، قرآن کا انکار کر دے، نعوذ باللہ، حدیث کا انکار کر دے، نعوذ باللہ۔ اور کچھ شرک ایسے ہوتے ہیں کہ جو آدمی دنیا کے اندر اپنی روٹین لائف میں کرتا ہے اور اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں شرک والا کام کر رہا ہوں، میں شرک والا کام کر رہا ہوں۔
بعض تو عام طور پر میں بہت ساری جگہوں پر جاتا ہوں تو یہ بات کہتا ہوں کہ کسی آدمی کے اوپر کوئی باہر کا کوئی جادو وغیرہ کا اثر ہوتا ہے تو بعض لوگ یہ جملہ بولتے ہیں، بعض لوگ یہ جملہ بولتے ہیں. کیا جملہ بولتے ہیں؟ کہ بھائی આને તો મેલું કરાયેલું છે અને એને તોડવા માટે મેલાથી જ તોડાય. ایسا ارے قرآن سے بڑھ کر تاثیر کی کوئی کتاب دنیا میں ہو تو بتائیے. قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب تاثیر کی دنیا میں ہو تو بتائیے. بعض لوگوں نے قرآن کریم کی آیتوں پر ریسرچ کیا کہ جو ہم بوٹل کے اوپر پانی کے اوپر پھونک مار کے سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک مار کے بچوں کو پلاتے ہیں یا بیمار کو پلاتے ہیں تو شفا ہو جاتا ہے. تو کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ پانی کے اوپر جن لوگوں نے ریسرچ کیا ان کا کہنا ہے کہ پانی اپنے اندر سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کو ہم نرجیو کہتے ہیں کہ پانی غیر زیرو ہے، نرجیو مانتے ہیں ہم اس کو. لیکن جنہوں نے ریسرچ کیا ان کا کہنا ہے کہ پانی اپنے اندر سننے کی صلاحیت رکھتا ہے. لہذا جب بھی قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر ان پر دم کیا جاتا ہے تو قرآن کی تاثیر کو پانی اپنے اندر آبزرو کرتا ہے، اپنے اندر کیچ اپ کرتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ تاثیر ہوتی ہے کہ اللہ بیماروں کو شفا دے دیتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ قرآن سے بڑھ کر تاثیر کی کوئی چیز دنیا میں ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی. پھر بھی کبھی کبھی ہم یہ جملہ بول دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو میلا علم ہے اور میلے کو توڑنے کے لیے میلا ہی چاہیے. کسی بوا کو ڈھونڈو، کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈو کہ جو مورتیوں کے سامنے جھک کر ان کا عمل کرتا ہے اور وہ لوگ وہاں بیٹھ کر وہ عمل کرواتے ہیں. یہ بھی شرک ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں، اس سے تو مر جانا اچھا، اس سے تو اچھا کہ اللہ ہماری جان لے لے، اللہ کو پیارے ہو جائے، اس سے کہ ایسے لوگوں کے پاس جا کے ہم اپنا غلط علاج کرائیں کہ جو مورتی پوجا کرتے ہیں اور اس طرح کا غلط کام کرتے ہیں. اللہ ایسا کام ہم میں سے کبھی کسی آدمی سے نہ کروائے. اس کو بھی شرک کہتے ہیں. کبھی کبھی آدمی کوئی جملہ اپنی زبان سے ایسا بول دیتا ہے تو وہ جملہ بھی شرک کی طرف لے جاتا ہے. اسی لیے بولو تو اس سے پہلے تولو، تولنے کے بعد بولنے کی عادت رکھنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کی جتنی قسمیں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، چاہے وہ لفظی اعتبار سے ہو یا معنوی اعتبار سے ہو، تمام شرک سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہاں جتنے افراد ہیں تمام کی اللہ شرک سے حفاظت فرمائے. اللہ ہماری مستورات، ہماری بچوں کی حفاظت فرمائے. آنے والی ہماری نسلوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں، کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ کہف ہم نے پڑھی، دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جتنے احکام اتارے ہیں ان احکام پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسری ضروری اور اہم بات ایک بتانا چاہتا تھا بہت دنوں سے میرے بھائی، بہت بڑا گاؤں ہے ہمارا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گاؤں کو ہمیشہ آباد رکھے. حافظ قرآن تو ہمارے گاؤں میں الحمدللہ پیدا ہو جاتے ہیں. گاؤں میں خود حفظ کلاس ہیں، بہت سارے لوگ حفظ کلاس کی طرف اپنے بچوں کو رکھتے ہیں، حافظ بناتے ہیں. اور الحمدللہ حافظ قرآن آج بھی ہمارے گاؤں کے اندر دہگام گاؤں میں اچھے خاصے حافظ موجود ہیں. شکایت اس بات کی ہے کہ حافظ بنانے کے بعد ہم عالم نہیں بناتے. کوشش کرو میرے بھائیوں، کوشش کرو. اپنے 4-5 پوتے ہیں یا اپنے 3-4 لڑکے ہیں، کم از کم ایک لڑکے کو تو آپ علم دین کے لیے قربان کرو. ایک لڑکے کو کم از کم علم دین کے لیے آپ قربان کرو. اور خاص طور پر گھر کی مستورات کو بھی کہو کہ مستورات اس بات کا دباؤ ڈالے اپنے شوہروں کے اوپر اور ان کو کہیں کہ اپنے گھر کے ایک بچے کو عالم دین ضرور بنائیں. حافظ قرآن تو بن جاتے ہیں، لیکن قرآن کی حفاظت کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہیں ان میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کو عالم بنا دیا جائے. اگر وہ عالم بنتا ہے تو اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں میرے بھائی. حافظ قرآن کا حفظ تو محفوظ رہتا ہی رہتا ہے. قرآن کریم کے معنی وہ خود سمجھتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے، اپنی زندگی میں اس کو اپناتا ہے. اسی لیے حافظ تو بناؤ. الحمدللہ آپ لوگ بناتے ہی بناتے ہیں. اللہ مزید اپنے بچوں کو حفظ پڑھانے کی، حافظ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ارادہ کرو، عزم مصمم کرو، پکا ارادہ کرو. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دلاؤ. دنیاوی تعلیم دینی تعلیم کے ساتھ چلانے کے سسٹم اور نظام الحمدللہ بہت ساری جگہوں کے اوپر اب تو یہ نظام بن چکا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو حفظ قرآن ناظرہ کے ساتھ یہاں پر عالم بھی بن جائے گا. یہاں پر وہ ایس ایس سی پورا کرے گا، یہاں پر ایس ایس سی کے ساتھ ساتھ وہ 12ویں تک گریجویشن تک وہ جا سکتا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہماری گجراتی قوم جو ہے نا بڑی بھولی قوم ہے. وہ اپنے پیسوں کے اندر اتنی مست ہے کہ باہر کی دنیا کو جانتی نہیں. اس میں یو پی اور بہار والے آگے، کیونکہ پیسوں کی وقت ان کے پاس ہے. ان کو پوچھیے کہ دنیا کے اندر ایسے کیسے سینٹر ہیں. میسور جو ٹیپو سلطان کا علاقہ ہے
اس میسور کے اندر ایک زبردست سینٹر چلتا ہے، جو سینٹر بنایا ہی گیا ہے ایسے بچوں کے لیے کہ جو 10ویں پڑھنے کے بعد یا 12ویں پڑھنے کے بعد اپنے اسکول یا کالج کے نظام کو جاری رکھتے ہوئے دینی سلسلہ بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے 2 سال 3 سال 4 سال کے الگ الگ کورس بنائے ہیں، اور اس سینٹر کا نام ہے دارالعمور۔ میں خود دیکھ کے آیا اس سینٹر کو، اور اتنا اچھا نظام ہے۔ ان کی خالی ایک ہی شرط بھاری ہے، وہ پیرنٹس کو کہہ دیتے ہیں کہ بچے کو چھٹی نہیں ملے گی، بچے کو چھٹی نہیں ملے گی، عید تہوار پہ آئے گا، اس کے علاوہ بچہ بیچ میں گھر پہ نہیں آئے گا۔ اتنا زبردست نظام ہے۔ 1 مہینہ پڑھاتے ہیں، مہینے کے 28 دن پڑھانے کے بعد 3 دن جماعت کے لیے ان کو نکالتے ہیں، ان بچوں کو 1 مہینے میں 3 دن جماعت کو نکلتے ہیں، تو دنیا میں چلتے ہیں تو جماعت کے نظام کو سمجھ آتی ہے ان کو۔ دین تو پڑھ لیا، لیکن جو دین ہم جانتے ہیں وہ لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے اور لوگوں کی فکر کیسی کرنی ہے، اس کی صلاحیت ان میں آتی ہے۔ دوسرے مہینے کیا کرتے ہیں؟ اونلی پکنک کے ارادے سے 3 دن وہ گھمانے کے لیے لے جاتے ہیں، اور نیت کراتے ہیں کہ یہاں گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے نیت کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت کے اوپر عمل کرو، سیرو فی الارض۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے زمین میں چلو پھرو، زمین میں چلو پھرو، پکنک کے لیے جاؤ، تب بھی نیت اگر تمہاری صحیح ہوگی تو تمہاری پکنک بھی ثواب بن جائے گی۔ تاکہ تم دنیا میں چلو پھرو گے تو تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے کیسے کیسے لوگ، کیسی تہذیب، کیسا رہن سہن لوگوں کا بنایا ہے، وہ تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ یہ سیرو فی الارض کے تحت ہے، لہٰذا اس کے اوپر وہ لوگ 3 دن پکنک کے طور پر لے جاتے ہیں۔ چنانچہ بچے جب وہاں پر گریجویشن کر کے نکلتے ہیں تو الحمدللہ اتنے کامیاب ہوتے ہیں، دینی معاملات میں بھی کامیاب، دنیاوی معاملات میں بھی کامیاب، اچھی سے اچھی جاب پا لیتے ہیں، ٹیلی کر لیتے ہیں۔ ٹیلی کرنے کے بعد کچھ لوگ CA بن جاتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاتے ہیں، اور اچھی سیلری کے اوپر رہتے ہوئے اپنے لباس کو دینی لباس بناتے ہوئے اچھا دین کا کام بھی کرتے ہیں، دنیا کا کام بھی کرتے ہیں۔ آپ ذرا ایک سفر ساؤتھ انڈیا کا کر کے آئیے۔ ساؤتھ انڈیا کے اندر آپ جائیے، جب اپریل اور مئی کے اندر جب چھٹیاں ہوتی ہیں اسکولز کی، کالجز کی جب چھٹیاں ہوتی ہیں اور وہاں سے جب جماعتیں نکلتی ہیں، تو ان جماعت والوں کے پاس آپ بیٹھیے اور پوچھیے کہ آپ کون ہیں۔ آپ کو کوئی IAS آفیسر ملے گا، آپ کو کوئی IPS آفیسر ملے گا، کوئی لائر ملے گا، کوئی وکیل ملے گا، اچھا والا وکیل ملے گا، اچھے پڑھے لکھے لوگ۔ وہ لوگ خود کہتے ہیں ہم 2 مہینے کی کمپلسری چھٹی اپنے جگہ کے اوپر دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں 40 دن اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ تو کہنے کا مطلب دین دنیا دونوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے۔ یہ تو ہم نے تقسیم کر دی، مولانا، دینی علم، دنیاوی علم۔ اللہ نے یہ تقسیم نہیں کی، اللہ نے تو تقسیم کی ہے مفید علم اور غیر مفید علم، فائدہ مند علم اور غیر فائدہ مند علم۔ اسی لیے میرے بھائیوں، علم اپنے بچوں کو سکھاؤ، حافظ قرآن بنانے کے ساتھ ساتھ ان کو عالم دین بناؤ۔ عالم دین بناؤ گے انشاءاللہ آپ کا علاقہ بھی کامیاب ہوگا، علاقے کے لوگ بھی کامیاب ہوں گے، دین کی رہنمائی ہوگی۔ جو بھی ہمارے سماج میں برائیاں، معاشرتی برائیاں پائی جاتی ہے، وہ تمام کی تمام برائیاں بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اسی لیے اپنے بچوں کو عالم بناؤ۔ یہاں پر ہم سورہ کہف کو پورا کرتے ہیں، 18-19 دن آپ لوگوں کے بیچ میں رہے، بہت اچھا لگا۔ قرآن کریم کا درس آپ نے سنا، ہم نے سنایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں نے بڑی محبت کا سلوک دیا، اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو اللہ والی محبت بنائے، تاکہ کل قیامت کے دن عرش کا سایہ ہم سب کو نصیب ہو۔ اور میرے بھائیوں، آئندہ انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا، عصر کے بعد تفصیلی یہ سلسلہ درس قرآن کا جاری رہے گا۔ مولانا شعیب ہیں انشاءاللہ، آپ کے گاؤں کے ہی امام ہیں، 7 سال ہمارے سامنے رہے، 7 سال ہمارے سامنے رہے۔ 2009-2010 میں ہمارے پاس یہ پڑھنے کے لیے آئے، تو اس کے بعد مسلسل ان کا پڑھنے کا سلسلہ مدرسے میں رہا۔ ہم ان کو جانتے ہیں، اردو اور عربی سے بہت اچھی ان کو واقفیت، بہت اچھی واقفیت ہے۔ آج بھی گاؤں میں حفظ کلاس پڑھانے کے ساتھ ساتھ قرآن کے اندر حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے جو قرآن کا تفسیر کا خلاصہ بیان کیا ہے، روزانہ 2 یا 3 یا 4 صفحے ان کے پڑھنے کی عادت ہے۔ اتنی عادت تو پابندی والی ہماری بھی نہیں، جو ان کی عادت ہے۔ تو یہ گاؤں کے آپ کے بہترین عالم ہیں۔ عام طور پر ہمارے مومن سماج میں یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ ہم گاؤں کی چیز کی قدر نہیں کرتے۔ گاؤں کے اندر بہت ساری چیزیں ہمارے پاس میسر ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اور کہاوت ہے گھر کی مرغی دال برابر، اس طریقے کی کہاوت مشہور ہے۔ بہترین عالم دین ہیں۔ بیچ میں کچھ گاؤں کے نوجوانوں نے، جو ہمارے دیگام گاؤں میں جو بچوں کا مکتب چلتا ہے، ان بچوں کو جنرل نالج پڑھانے کا ارادہ نوجوانوں نے کچھ کیا تھا،
اور میرے اوپر فون بھی آیا تھا کہ ہم لوگ اپنے بچے جو گاؤں میں پڑھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کو دینی تعلیم، تعلیم الاسلام، قرآن ناظرہ وغیرہ کے ساتھ ساتھ چھوٹا موٹا جنرل نالج بھی پڑھایا جائے۔ تب میں ان نوجوانوں کو میں نے ہی کہا تھا کہ جنرل نالج اگر آپ پڑھائیے اس کا ایک چھوٹا سا سلیبس تیار کیجئے، اور اس سلیبس پڑھانے کے لیے بہترین آدمی، آپ کو کہیں ڈھونڈنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے گاؤں کے مولوی شعیب، آپ ان سے وہ سلیبس پڑھا سکتے ہیں، وہ اچھے طریقے سے پڑھائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس 7 سال پڑھ کے گئے، ہم ان کو جانتے ہیں، قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر ان کی اچھی نظر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیشہ آباد رکھے، ان کی دینی خدمات کو اللہ قبول فرمائے، آپ لوگ بھی ان کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء دین کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، علماء دین کی قدر جن علاقوں میں پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان علاقوں کو آباد کرتے ہیں۔ جو قوم اپنے علماء کی قدردانی بھول جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برباد کر دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ کانپور کے ایک اجلاس میں ایک مرتبہ فرمایا کہ بھائی تم لوگ دن بدن علماء کی بددینی کے اندر مبتلا ہو، میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، تم تمام لوگ مشورہ کر لو مل کے، اور مشورہ کر کے یہ بات طے کر دو کہ ہمیں مولویوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے، ایسا تم مشورہ کر دو۔ یہ مولوی بھی مسجد چھوڑ دیں گے، مدرسہ چھوڑ دیں گے، چلے جائیں گے یہ بھی کمانے کے لیے۔ کمانے کی صلاحیت تو الحمدللہ ان کے اندر پائی جاتی ہے، شام کو 200-500 روپیہ کما کر آ جائیں گے، لیکن یاد رکھنا اس نسل کے بعد تمہاری ایسی نسل پیدا ہوگی کہ جس کا پیدا ہونے کے وقت تک کان میں کوئی اذان دینے والا نہیں ملے گا۔ تمہارے علاقے میں میت ہوگی تو تمہیں کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ تمہارے علاقے میں تم نکاح کرانا چاہو گے تمہیں کوئی نکاح پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں میرے بھائی اپنے وقت کے علماء دین کی قدر کرو۔ میں اپنے ساتھ پڑھنے والے ایسے علماء دین کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے مسجد کے ٹرسٹیوں سے تنگ آ کر یا پھر صورت وغیرہ علاقے میں پڑھاتے تھے، وہاں کے ٹرسٹیوں نے تنگ کیا، انہوں نے پڑھانا چھوڑ دیا، پھر وہ کاروبار میں لگ گئے، الحمدللہ بہترین پیسہ کما لیتے۔ تو پیسہ کمانا کوئی بڑی بات نہیں، میں خود اپنے لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ پیسہ کمانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ ہم نے اردو اور عربی میں ڈپلوما کیا، ڈپلوما کوئی بہت بڑی حیثیت نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کے اس پبوتن کے آگے دلی پبلک اسکول ہے، اس میں میں نے اپنا ریزیوم دیا، وہ لوگ مجھے 45,000 کے اوپر پگار کے اوپر پڑھانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ میں بمبئی کے جس علاقے سے بلونگ کرتا ہوں وہاں پر ہمارے انجمن اسلام اردو انجمن اسلام اسکولز پائی جاتی ہے، وہاں 10ویں 11ویں اور 12ویں کے بچوں اور بچیوں کو پڑھانے کے لیے، عربی اور اردو پڑھانے کے لیے وہ لوگ ہمیں 50 ہزار سیلری پہ بلاتے۔ ہر ایک آدمی اگر سیلری کے پیچھے بھاگے گا، ہر ایک آدمی پیسے کے پیچھے ہی اگر بھاگ جائے گا میرے بھائی، تو دین کی خدمت کون کرے گا؟ مولانا الیاس صاحب نے جب دین کی دعوت کو شروع کیا تھا تو اس نیت سے شروع کیا تھا، تمہیں جماعت میں نکلنے کے لیے کوئی ہیلپ نہیں کرے گا، اپنا پیسہ، اپنی جان، اپنی مال، اپنا وقت یہ سب لگاؤ، تب جا کے تمہیں دین کی قدر معلوم ہو۔ ہر آدمی اگر دنیا کمانے کے پیچھے چلا گیا میرے بھائی تو دین کی فکر کون کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو کیا فرمایا تھا؟ ترکت فیکم الامرین، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، القرآن و سنتی، قرآن اور میرا طریقہ، اگر اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھو گے تو کل قیامت کے دن میری اور آپ سے ملاقات ہو۔ اور جتنے علم کو جانکار لوگ ہیں وہ تمام کے تمام انبیاء کے وارث ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما دیا، اللہ کے رسول کے پردہ فرما جانے کے بعد دین کا کام بند نہیں ہوا، دین کا کام تو قیامت کے صبح تک چالو رہے گا، اور وہ کرنے کی ذمہ داری میری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کو اپنے سر پہ اٹھانا پڑے گا۔ لہذا میرے بھائی علم دین کی قدر کرو، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، دنیاوی دینی تعلیم دلاؤ۔ حافظ قرآن اگر اپنے بچوں کو بناتے ہو تو اب تو الحمدللہ 3-4 سال کے کورس عالم کے بھی بن گئے ہیں، تو وہاں پر کورس دلا کر اپنے بچوں کو عالم دین ضرور بناؤ۔ اس گاؤں میں علماء دین کی زیادہ ضرورت ہے میرے بھائیوں، اس کی خوب فکر کرو، ہمارے مستورات اس کی فکر کرے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف لے جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مغفرت کے عشرے کے 2 دن باقی ہیں میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی سے خوب مغفرت مانگے، جتنا ہو سکے مغفرت مانگے۔ پیر ذوالفقار دامت برکاتہم کے بارے میں آج میں نے سنا، حضرت فرماتے تھے دنیا کے جو حالات تھے ان کو سامنے رکھ کر فرمایا بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی۔ دنیا کے حکمرانوں کے بارے میں کہا بہت مصروف رہتے، مصروف یعنی بزی، بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہت تھی،
کوئی بے فکر بیٹھا تھا، کسی کے ہاتھ حکومت تھی، سبھی مصروف تھے، ایسے ایک ہستی بلا بیٹھے، یعنی ہم نے بلایا ہے تو اپنے اللہ کو ہی بلایا، سبھی مصروف تھے، ایسے ایک ہستی بلا بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے خدا ناراض کر بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے خدا ناراض کر بیٹھے۔ اب اس نے منہ جو پھیرا ہے اللہ نے، اب اس نے منہ جو پھیرا ہے فقط وحشت کا ڈیرا، ہر جگہ ڈر لگتا ہے، ہسپتال میں جاؤ تو ڈر لگتا ہے، باہر نکلو تو ڈر لگتا ہے۔ اب اس نے منہ جو پھیرا ہے فقط وحشت کا ڈیرا ہے کہ دنیا کی ہر ایک ہستی بھیانک موت چہرہ ہے، خدا منہ پھیر بیٹھا ہے اب اس کا گھر بھی خالی ہے، قہر دنیا پہ طاری ہے ابھی بھی وقت ہے لوگوں، خدا سے گر گرا کر تم ابھی توبہ کرو لوگوں، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ جلدی مان جاتا ہے، کہیں گر دیر ہو جائے زمین ساری پلٹ جائے، اگر اس کا عذاب آ گیا تو کیا کرو، کہیں گر دیر ہو جائے زمین ساری پلٹ جائے، ابھی بھی وقت ہے لوگوں خدا راضی کرو لوگوں، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ جلدی مان جاتا ہے، اللہ بہت جلدی مان جاتا ہے۔ اسی نیت کے ساتھ ہم توبہ استغفار کے ساتھ دعا کریں، اللہ ہماری توبہ کو